کہ اتنے امپورٹنٹ میچ میں ڈریسنگ روم کا ماحول کیسا ہوتا ہے, کھلاڑی جو ہیں وہ کس طرح کے پریشر سے یا ایکسائٹمنٹ سے گزرے ہوتے ہیں. سکی بھائی, 2021 کا ورلڈ کپ جب ہم نے بہت ہی لمبے عرصے کے بعد انڈیا کو جو ہے ورلڈ کپ میں پہلی دفعہ ہرانے میں کامیاب ہوئے تھے, وہ جذبات مجھے آج تک یاد ہیں. اینڈ آئی ریممبر کہ آپ اس وقت کوچ تھے. کیا فیلنگز تھی؟ ہم نے یہاں پہ دیکھا فینس تو بہت خوش تھے, بہت ایکسائٹیڈ تھے, اور میں تو آج دعا کر رہی ہوں کہ آج اسی طرح کی خوشی دوبارہ چاہیے. بٹ I just want to relive the moments. نہیں بیٹا, آئی تھنک مینٹل پریپریشن جو ہے وہ نمبر 1 ہوتی ہے, باقی ساری پریپریشنز بعد میں آتی ہے. مینٹل پریپریشن جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے. آئی تھنک ہم نے جو اچھا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مینٹل پریپریشن کے لیے ہمارے پاس ٹائم تھا. پہلے ہی میچ انڈیا کے خلاف تھا, تو پہلے دن جب ہم لوگ لینڈ کیے اور لینڈ کرنے کے بعد ہی ایز اے ہیڈ کوچ میں نے ان سب کو جو ہے ایک کویسچن چھوڑا, انڈیا کا میچ ہے اور آپ کو سلوشن آپ کے دماغ میں ہی ملنا ہے. ابھی سے سوچنا شروع کر دو کہ تم نے کس طریقے سے انڈیا کے خلاف پرفارمنس دینی ہے اور انڈیا کو میچ میں پہنچانا ہے, اور اس کو سوچو اور اپنی امیجنیشن میں تم میچ کھیل سکتے ہو. یعنی ایک تو میچ ہوتا ہے آپ گراؤنڈ میں جا کے میچ کھیلتے ہو, ایک میچ ہوتا ہے آپ اپنی امیجنیشن میں میچ کھیلتے ہو. اور اس امیجنیشن میں جو میچ آپ کھیل رہے ہوتے ہو اس میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ریکٹیفائی کرنا, کہ اگر کہیں غلط ڈیسیجن لے لیا یا کہیں غلط سوچ آ گئی, آپ اس کو برش اپ کرتے ہیں, کوئی نئی سوچ کو اندر لے کے آتے ہیں, تو امیجنیشن میں بھی آپ جو ہے وہ میچ کھیل سکتے ہیں. تو آئی تھنک پرابلی 4-5-6 دن تھے, تو ایک ہفتہ پہلے ہم نے امیجنیشن شروع کر دی, مینٹل پریپریشن شروع کر دی. دوسرا یہ تھا کہ جو ان کی پریکٹس تھی اس میں ہم نے ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا کہ ان کی پریپریشن ان ٹرمز آف سکلز وہ اسی طرح ہو جیسے وہ میچ کے اندر ہو, تو اس کو ہم نے آرگنائز بڑے اچھے طریقے سے کیا. دوسرا یہ تھا کہ انہی لڑکوں نے آئی تھنک پہلے 1-2 دن مجھے یاد پڑتا ہے, کچھ سینئر کھلاڑی میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ سیکی بھائی کل آپ نے جو بات کہی تھی ہم نے پریشر محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یار بہت بڑا میچ ہے. ایسے ہی یہ سوچ آتی ہے آپ کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے بائی دا پول, ہوٹل کے نیچے ایک سوئمنگ پول تھا, وہاں پہ شام کو کھلاڑی اور فیملیز آ جاتے تھے. تو کسی نے ایک سوال کیا, میں نے کہا دیکھو اس کا جواب بھی تم نے ہی ڈھونڈنا ہے اور تمہارے دماغ میں ہی آئے گا, اور آج آ کے تمہاری جو سپر اسٹرینتھ ہے اس سوچ نے تمہاری سپر اسٹرینتھ پہ ہی رکنا ہے, اور اس سپر اسٹرینتھ کو تم نے کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ بھی تمہیں دماغ میں ہی اس کا آنسر ملے گا. تو یقین کریں کہ ایک دن پہلے سارے لڑکے جو تھے وہ بالکل کلیئر تھے, کیونکہ وہ جو میچ سے پہلے کی جو نیند اڑتی ہے نا وہ 4-5 دن پہلے نیند اڑنا شروع ہوئی, تھوڑی سی نیند میں خلل اور یہ اور وہ اس طرح آنا شروع ہوا. جب میچ سے ایک دن پہلے تھے سارے جو تھے وہ مینٹلی پریپیئرڈ تھے, فوکس تھے, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, جا کے کس انداز سے کرکٹ کھیلنی ہے, اس کے جو اتار چڑھاؤ تھے ان کو انہوں نے سب کچھ سوچ لیا ہوا تھا. مینٹل پریپریشن پوری ہو چکی ہوئی تھی, اور 4-5 جو ہے ٹریننگ سیشنز بھی ہو چکے تھے. سارا کچھ لڑکوں نے ہی کیا, ہم نے 2-4 سوال ان کے سامنے رکھے اور باقی ہم نے آرگنائز کیا ان کی پریکٹس کو, اس کو ہم مانیٹر کرتے چلے گئے. اور یقین کریں کہ جس دن میچ تھا تو اس میچ میں جیسے انسی بھائی کہہ رہے ہیں نا, پلیئرز کا تو ہے ہی ہے, کیپٹن یا سینئر پلیئرز, سپورٹ سٹاف کی باڈی لینگویج اور ان کا ریلیکس ہونا, ان کا کمپیکٹ کمپوز ہونا, ان کا کانفیڈنٹ ہونا, ان کے جو میسیجز ہیں یا ان کی کمیونیکیشنز ہے ڈریسنگ روم میں, ہوٹل میں, میچ کے دوران, میچ کے بعد جو ان کی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, یہ وائبز جاتی ہیں, ٹرانسفر ہوتی ہیں وائبز. جب آپ کے دماغ میں کلیئرٹی ہوتی ہے, آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, تو وائبز ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو سپورٹ سٹاف کا بھی جو تھا, ہم نے سپورٹ سٹاف کی بھی میٹنگ کی کہ سپورٹ سٹاف کا جو ہے ان کی باڈی لینگویج ایسی نہ ہو کہ ان کی باڈی لینگویج میں سے جو وائبز ہیں وہ ٹرانسفر ہوں پلیئرز کے اندر جا کے. تو سپورٹ سٹاف نے بھی بیٹھ کے 2-3 دفعہ یہی مشق ہم نے بھی کی کہ بھی کس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کی لک آفٹر کرنی ہے. آئی تھنک جیسے انزی بھائی نے کہا کہ ڈریسنگ روم, گاڑی کے اندر, ہوٹل میں, کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کی جو کمیونیکیشنز تھی, اور پھر یہ بھی کہ میچ کے دوران ہماری انڈین پلیئرز کے ساتھ کس قسم کا بیہیویئر ہونا چاہیے, اس کی بھی اسٹریٹجی بنی. بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, ہیلو ہائی ہونا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور سب کو ایک کلیئر میسج تھا کہ اگر تم بات کر سکتے ہو اور تمہارا فوکس نہیں ہٹتا تو تم کر لو, اور اگر تم بات کر کے تمہارا فوکس ہٹتا ہے تو تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے. میچ کے بعد جا کے ہیلو ہائی کرنا کا وہ کر لیں گے, اسپورٹس مین اسپرٹ دکھا لیں گے, بٹ میچ سے پہلے تم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کسی سے بات کرنی یا نہیں کرنی ہے, صرف آنکھوں میں میسج دینا ہے اسٹرانگ کہ میں ادھر ہوں بیٹل کرنے کے لیے. تو اسٹریٹجی یہ بھی بنائی,
اور اللہ کے فضل سے آئی تھنک پریپریشن جو تھی اگین میں آؤں گا کہ وہ بہت اچھی تھی ان ٹرمز آف مینٹل, ان ٹرمز آف پریکٹس اینڈ ان ٹرمز آف ایٹماسفیئر آف ڈریسنگ روم, گاڑی کے اندر اور ہوٹل کے اندر, ان ساری چیزوں کو, اور کمیونیکیشن کلیئر تھی, سمپل تھی, اور آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے عزت دی, لڑکوں نے بہت اچھا کھیلا, بہت اچھا رسپونڈ کیا, فیلڈنگ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, بالنگ بہت آؤٹ کلاس کی, اور میرا خیال ہے کوئی آؤٹ بھی نہیں ہوا تھا. رضوان اور بابر دونوں ہی میچ جیت کے واپس آ گئے تھے. 152 رنز کی پارٹنرشپ تھی اور ہم نے وہ میچ جیتا تھا.